بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ فرانس روس یوکرین جنگ بندی کے لیے چین کو قائل کرنے میں ناکام۔ چین کی تائیوان کے گرد سمندر میں فوجی مشقوں کا آغاز۔ امریکی منصوبہ بے نقاب، یوکرین جنگ کی خفیہ دستاویزات لیک۔ روس کا اسرائیل، فلسطین اور لبنان سے اہم مطالبہ۔ شمالی کوریا کا زیر سمندر جوہری ڈرون کا تجربہ۔ شمالی کوریا کی نگرانی کے لیے کینیڈا اپنا طیارہ جاپان میں تعینات کرے گا۔ سعودی عرب نے مہمند ڈیم کے لیے 70 ارب روپے قرض فراہم کر دیا۔ سعودی یمن جنگ 8 سال بعد ختم ہونے کا امکان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چینی صدر شی جن پنگ نے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ مذاکرات کے بعد روس یوکرین جنگ سے متعلق اپنے موقف میں تبدیلی کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میکرون کے چین کے سرکاری دورے کے دوسرے دن شی جن پنگ کا یوکرین جنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ تمام فریقین کو سیکیورٹی خدشات ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کا کوئی اندیہ نہیں دیا کہ وہ روس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور روس کو جنگ بندی پر مجبور کریں گے۔ چینی صدر کا فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ کانفرنس میں کہنا تھا کہ چین فرانس کے ساتھ مل کر بین الاقوامی برادری سے پرامن رہنے کی اپیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن بات چیت جلد از جلد دوبارہ شروع کی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے حوالے سے تمام فریقین کے مناسب سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی حل کی تلاش اور ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار یورپی سیکیورٹی فریم ورک کی تعمیر ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ہمسایہ ملک تائیوان کے گرد جنگی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا، جو 3 روز تک جاری رہیں گی۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ مشقیں تائیوان کی آزادی کی خواہش مند، علیحدگی پسند اور بیرونی قوتوں کے درمیان ملی بھگت اور ان کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کے خلاف ایک سخت انتباہ جاری کرنے کے لیے ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ایک مشرقی کمانڈر نے ایک بیان میں کہا کہ یونائٹڈ شارپ سورڈ کے نام سے مرسوم یہ 3 روزہ آپریشن پیر تک چلے گا۔ چین کی میری ٹائم اتھارٹی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ فوجیان کے ساحل پر براہ راست فائر مشقیں کی جائیں گی۔ چین کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ مشقیں آبنائے تائیوان کے سمندری علاقوں اور فضائی حدود میں جزیرے کے شمال اور جنوبی ساحلوں سے دور اور جزیرے کے مشرق میں ہوں گی۔ خیال ہے کہ چین نے تائیوان کی صدر اور امریکی ایوان کے سپیکر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد خود مختار جزیرے کی حکومت کو ایک سخت پیغام جاری کیا تھا۔ تائیوان کی صدر سائی آنگ کی کیلیفورنیا میں امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر کیون میکارتھی سے ملاقات کے بعد چین نے پڑوسی ملک کے قریب سمندر میں اپنی جنگی کشتیاں بھیجی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی منصوبہ بے نقاب، یوکرین جنگ کی اہم خفیہ دستاویزات لیک۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں امریکی منصوبے سے متعلق خفیہ فوجی دستاویزات لیک ہو گئی۔ مذکورہ دستاویزات سوشل میڈیا پر افشا کی گئیں۔ یوکرین میں امریکہ اور نیٹو کی جنگ کے حوالے سے تیاریوں سے متعلق دستاویزات سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے بعد امریکی محکمہ دفاع میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ بھاری تعداد میں یہ دستاویزات سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر گزشتہ ہفتے لیک ہوئی تھی اور ان پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہے۔ ان میں مبینہ طور پر ایسے چارٹس اور تفصیلات شامل ہیں جن میں ہتھیاروں کی ترسیل، بٹالینز کی تعداد اور دیگر حساس معلومات موجود ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات میں یوکرین کو روس کے خلاف جارحانہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے سے متعلق امریکہ اور نیٹو کے منصوبوں کی تفصیلات درج ہیں۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ وہ سیکیورٹی معاملات میں مبینہ خامیوں کو دور کرنے کے لیے تحقیقات کر رہا ہے۔ ڈپٹی پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہم سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ان رپورٹوں سے آگاہ ہیں اور محکمہ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے اسرائیل، فلسطینیوں اور لبنان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کریں۔ روس نے اسرائیل، لبنان اور فلسطینیوں میں بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی کی لہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تشدد کو روکنے پر زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم تنازعہ میں شامل تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تصادم کے اقدامات سے گریز کریں اور مزید کشیدگی کو روکنے، تشدد کے خاتمے اور پائیدار جنگ بندی کی بحالی کے مفاد میں کام کریں۔ اسرائیلی فورسز نے رات گئے غزہ اور لبنان پر فضائی حملے کیے۔ اس دوران سور میں مہاجر کیمپ پر راکٹ برسائے اور غزہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے آبادی کو نشانہ بنایا، جس سے متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، جس کے بعد ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ پر فضائی حملوں کے ساتھ لبنان پر بھی حملہ کر دیا۔ لبنانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شہر طائر میں 3 زوردار دھماکے سنے گئے، جبکہ 2 شیل فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ کے پاس گرے اور ایک میزائل فارم ہاؤس پر داغا گیا۔ حملے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ ترجمان اسرائیلی فورسز نے حملے میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایسے حملے کرتے رہیں گے۔ یاد رہے، اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 2 دن سے مسجد اقصیٰ کو میدان جنگ بنا رکھا تھا۔ فورسز نے عبادت میں مصروف فلسطینیوں پر بہیمانہ تشدد کیا اور 500 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ 40 سال سے کم عمر افراد کو مسجد میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے سمندر کی سطح کے نیچے جوہری صلاحیت کے حامل ڈرون کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری صلاحیت سے لیس ڈرون کے ذریعے نیوی کے جہازوں اور بندرگاہوں کو تباہ کیا جا سکے گا۔ شمالی کوریا کی جانب سے زیر آب کیے گئے تجربے میں ڈرون نے 71 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہدف کو نشانہ بنایا۔ شمالی کوریا نے زیر آب استعمال ہونے والے اس ڈرون کو سنامی کا نام دیا ہے۔ شمالی کوریا عالمی مخالفت اور پابندیوں کے باوجود مسلسل میزائل تجربات کر رہا ہے۔ خطے میں ہونے والی جنوبی کوریا اور امریکہ کی جنگی فوجی مشقوں کے تناظر میں حالیہ دنوں میں شمالی کوریا کی جانب سے تجربات میں تیزی آئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کی نگرانی کے لیے کینیڈا اپنا طیارہ جاپان میں تعینات کرے گا۔ شمالی کوریا کی نگرانی کے لیے کینیڈا اپنا طیارہ جاپان میں تعینات کرے گا۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے کینیڈا اپنا فوجی طیارہ جاپان میں تعینات کرے گا۔ گزشتہ روز کینیڈا کی وزیر دفاع نے ایئر فورس کے CP-140 ایئر کرافٹ کی جاپان میں تعیناتی کا اعلان کیا۔ یہ طیارہ 6 ہفتے تک سمندری پانیوں کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرے گا، جن میں خاص طور پر بحری جہاز سے دوسرے بحری جہازوں کو ایندھن اور دیگر اشیاء کی منتقلی شامل ہے، جسے سلامتی کونسل نے ممنوع قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام کی وجہ سے اقوام متحدہ نے 2006 سے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مارچ کے آخری ہفتے میں شمالی کوریا نے زیر زمین حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جوہری ڈرون کا تجربہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مہمند ڈیم کے لیے 70 ارب روپے قرض فراہم کر دیے۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے مہمند ڈیم پروجیکٹ کے لیے پاکستان کو $24 کروڑ کا قرضہ دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اقتصادی امور ڈویژن نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ مہمند ملٹی پرپز ڈیم پروجیکٹ کے لیے سعودی فنڈ برائے ترقی سے $240 ملین کے قرض سے پاکستان کی توانائی کی منتقلی کی حمایت کی جائے گی، جبکہ دونوں کے درمیان شراکت داری مضبوط ہوگی۔ اقتصادی امور ڈویژن نے کہا ہے کہ اس فنڈ سے پاکستان کی توانائی کی حفاظت کو بڑا فروغ ملا ہے۔ مہمند ڈیم منصوبہ خوراک اور پانی کی حفاظت کو بہتر بنانے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ مہمند ڈیم منصوبہ صاف توانائی اور پانی کی رسائی کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں SDGs کی حمایت رکھتا ہے۔
खबर के आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और यमन के दरमियान 8 साल से जारी जंग के खत्म होने के इम्कानात पैदा हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का वफद जंग बंदी के हवाले से जल्द हौसी रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेगा। इस हवाले से सऊदी अरब और ओमानी हुकाम अगले हफ्ते सीना का दौरा भी करेंगे। सऊदी वफद हौसी रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंग बंदी पर बातचीत करेगा और अगर रमजान मुबारक के दौरान ही तरीके में मुआहदा तय आ गया तो ईद उल फितर से कबल ही जंग बंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त सऊदी अरब और हौसी बाहिनी के दरमियान यमन की तमाम बंदरगाहों और हवाई अड्डों को खोलने, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी और सियासी तौर पर हुकूमत मुंतकली पर मुज़ाकरात जारी है। तजियाकारों का कहना है कि साबित होता है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाली के बाद इलाकाई तनाज़ात कम हो रहे हैं। वाक़ है कि 2014 में हौसी बागियों ने यमन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा में सऊदी अरब ने हौसी बागियों के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू की थी। नाज़रीन,